نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم ذات نیوز رائٹر سے گور سرفراز قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج سیٹرڈے ہے اور 30 دسمبر ہے۔ صنم جاوید کو کل ہائی کورٹ نے، کیونکہ ڈی سی کو بڑا ٹائٹ کیا ہوا تھا، ڈپٹی کمشنر محسن نقوی کی بازی لگی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو متعلق میں لکھوں گا کہ ایران گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کس طرح ظلم کر رہی ہے یونیورسٹی کے ساتھ، تو آپ بہتر ہے کہ وڈرا کریں ورنہ میں آرڈر کروں گا۔ ایم پی 3 جو ہے وہ کل اس نے ڈی سی نے وڈرا کر لیا اور آج اس کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ عدلیہ کے منہ پہ تماشا ہے کہ ایک عورت کو کس طرح رسوا کیا جا رہا ہے، اس کو کبھی ایک مقدمے سے خارج کیا جاتا ہے، دوسرے مقدمے میں کیا جاتا ہے۔ خدیجہ شاہ کے ساتھ کیا کیا گیا، الٹیمیٹلی اس نے تو بیچارے نے کوئی بات کر دی تو کوئٹہ سے اسے ڈسچارج کر دیا گیا قتل کے مقدمے میں۔ تو یہ ظلم، یہ جبر، یہ تشدد جو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، کم از کم میں جب سے دیکھ رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظلم جبر ستم کبھی نہیں ہوا جو یہ نگران گورنمنٹ اور اس کی حواری اور اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پروڈکشن کی تھی کہ تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو گرفتار کیا جائے گا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھرا ہوا ہے، ہر شہر میں ہر جگہ سے گرفتار کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو، اور صرف طریقہ انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ریانہ ڈار جو کہ امتیاز الدین ڈار صاحب کی بیوہ ہے، عثمان ڈار کی والدہ ہے، عمر ڈار کی والدہ، عمر ڈار کو بھی رات کو گرفتار کر لیا پولیس نے اور گرفتار کر کے لائیو کر دیا، اغوا کر لیا۔ یہ جو لاہور پولیس کر رہی ہے اس پہ تو ایک تحریک رقم کر دیا، اس نے ظلم جبر ستم کی، بربریت کی، دہشت گردی کی ایک تاریخ ختم کر دی ہے۔ تو صنم جاوید کو بھی دوبارہ گرفتار کر دیا گیا، ریانہ ڈار کے اور عمر ڈار کی جو بیوی تھی اس کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے گئے، اور کروانے والا کون ہے؟ وہ سیالکوٹ کا فرعون ہے جو مقابلہ نہیں کر سکتا اور منفیت کمروں میں آ گیا ہے۔ اس دفعہ سیالکوٹ والوں نے انشاءاللہ تعالیٰ اس فرعون کو عبرتناک شکست دے دی ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، طریقہ انصاف والے اس کو صحیح طرح نہیں یوٹیلائز کر رہی ہے، جو ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میڈیا ٹیم ان کی صحیح کام نہیں کر رہی، وکلا کی ٹیم کچھ اچھے کام کر رہی ہے، کچھ نہیں صحیح طرح کام کر رہے، اور دوسری طرف جو بیٹ کا سمبل پشاور ہائی کورٹ نے بحال کیا گیا اس پہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ایڈل نہیں کیا، اور یہ پی ڈی ایم والوں کے پیٹ میں روڈ پڑے ہوئے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ باتیں آپ کو بتانا ضروری تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دیدار پہ پھر ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں، جتنے لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔